اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا تقتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ رب کریم ہماری اس کاوش کو جو ہم سپیس میں سارے احباب اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ اور اس کی تفسیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات کو جو روزانہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، میرے مالک ہمیں توفیق دینا کہ ہم بہترین پرسپیکٹو میں، اچھے انداز میں، اچھے الفاظ میں اور اپنی پوری توجہ کے ساتھ ہم اس کو ذکر بھی کر سکیں اور اس کو یاد رکھ سکیں اور اس کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ میرے مالک ہماری اس مجلس میں برکت عطا فرمانا، ہمیں توفیق دینا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں اور یہ ہمارا نیکی کا تسلسل، بلائی کا اور علم کا تسلسل جاری رہے اور اس میں برکت اور فضل عطا فرمانا۔ میرے مالک جس مجلس میں اللہ رب العزت، آپ کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اس کو عبادت میں گردانا گیا، میرے مالک ہم اتنے بے وقت، کتنے لوگ ہیں جو اس وقت سحری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی سحری قریب ہے، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو آدھی رات کا وقت ہے، لیکن ہم سارے اس ایک مجلس میں صرف اس لیے جڑے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو سن سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سن سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو سن سکیں، ہم ایک دوسرے سے دین کی بات کو شیئر کر سکیں۔ میرے مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے رکھنا کہ ہم جو بات کرتے ہیں ہم اس کے اوپر ہمارا عمل بھی اسی طرح سے ہو، ہم اس عمل کو دوسروں تک بھی پہنچا سکیں اور ہماری زبان میں وہ تاثیر دے کہ جس کے ذریعے سے لوگ ہمارے گھروں میں، ہماری فیملی میں، ہماری اولاد، ہمارے بہن بھائی اور ہمارے دوست اس کو سنیں اور اس کو آگے پہنچائیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں اور ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا معاشرہ ہے، وہ بہترین معاشرہ بن جائے۔ میرے مالک ہمیں اچھائی اور برائی میں تفریق کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے حکمرانوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ہم میں ایسے لوگوں کو مبعوث فرما جو تیرے دین کو غالب رکھنے کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، لوگوں کی عزت نفس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، اور لوگوں کو آزاد، جس طرح تو نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، ہمیں جو لوگ غلام بنانا چاہتے ہیں میرے مالک، ہم دنیا میں لوگ آزاد ہیں اور اپنے اپنے حساب سے میرے مالک زندگی گزار رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے لوگوں کو شعور عطا فرما کہ آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، چونکہ رب کریم نے ہر شخص کو آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا ہے جو لوگوں کو ذہنی غلام بنا لیتی ہے اور لوگ اسی میں دوڑے چلے جاتے ہیں۔ یہ شعور عطا فرما کہ ہم یہ سب کچھ، آزادی سب کچھ ہے، وہی سوچنے کا جو موقع دیتی ہے، اسی سے آدمی شعور کی طرف اپنا سفر کرتا ہے۔ تو میرے مالک ہے، ہمارے حکمرانوں اور ہمیں ایسے حکمران عطا فرما کہ جن میں یہ صلاحیت ہے اور یہ کر سکتے ہیں، جس طرح سے ہم ایک غلامی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، میرے مالک ہماری اس کوشش کو مکمل فرما، اس لیے کہ یہ تیرا کرم ہے، جو تو چاہتا ہے وہ تو کرتا ہے، لیکن میرے مالک ہماری دعا ہے کہ ہمارے لیے وہ کر جو بہتر ہو ہماری سوسائٹی کے لیے، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو سکیں، ایک دوسرے کو سن سکیں، ایک دوسرے کے درد کو پہچان سکیں، ایک دوسرے کی قدر کر سکیں۔ میرے مالک یہ مشکل کام ہے، لیکن یہ آسان صرف تیری توفیق سے ہو سکتا ہے۔ انسان بڑا مجبور، انسان بڑا ہی جلد باز، انسان بڑا ہی تھوڑ دلا، یہ قرآن میں میرے مالک تو نے کہہ دیا ہے، ہم اپنے بارے میں کیا کہیں، صرف یہی کہ ہمیں صبر عطا فرمانا، میرے مالک ہمیں ہمت عطا فرمانا۔ صبر اور ہمت بڑی مشکل کام ہے، یہی مشکل صرف تیری ذات جو ہے یہ انسان کو دے سکتی ہے۔ میرے مالک ہمیں یہ دیے رکھنا
کہ ہم اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں میں میرے مالک اس کا پرچار کر سکیں، اس کا شعور دے سکیں، اس کو آبزرو کر سکیں، اس کو ایکسپریس کر سکیں، میرے مالک صبر اور ہمت کو ایکسپریس کر سکیں۔ یہ ہمیں توفیق عطا فرمائے رکھنا۔ ہم میں سے جتنے لوگ پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، میرے مالک اس بیماری سے نجات عطا فرماؤ اور آسانی عطا فرماؤ اس دنیا میں بھی۔ میرے مالک ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں مہربانی اور عافیت درکار ہے، یہ عافیت ہمیں دیے رکھنا اور ہمارے لیے آسان کرنا، وہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا۔ جتنے مسلمان کشمیری اور فلسطینی اور باقی کتنے پریشان ہیں، آج سے اسباب پیدا فرمانا میرے مالک کہ یہ پاکستان مضبوط ملک بنے اور یہ ان لوگوں کے لیے کھڑا ہو سکے جو لوگ مجبور ہیں، جنہیں کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے مالک ایسے حالات، ایسے اسباب بنا کہ لوگ جو ہماری معیشت بہتر ہو، تاکہ ہم دوسروں کے لیے کھڑے ہو سکیں، دوسروں کی مدد کر سکیں۔ مدد وہی کر سکتا ہے جس کی معیشت مضبوط ہے، جس کا دل مضبوط ہے، جس کے دل کو تنگی سے میرے مالک تو نے دور کر دیا، آسان کر دیا، جس کو وہی کھڑا ہو سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے معاشرے کو بنا، ایسے ہی ہمارے حکمران لا، اور ایسا ہی ہمیں توفیق دے کہ ہم کیے رکھیں کہ تجھے یہ پسند ہے کہ تیرے بندوں کے لیے لوگ کھڑے ہوں، اس لیے کہ ہم بھی مجبور جب ہوں تو میرے مالک تیرے لوگ ہمارے لیے کھڑے ہوں جب ہم پریشان حال ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔